بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میرے اکاڑا کے نوجوانوں، میری بہنوں، بزرگوں اور خاص طور پہ جو مجھے بچے بھی نظر آ رہے ہیں، کسی نے میرے سے پوچھا کہ عمران خان تمہیں اللہ نے اتنی کامیابی دی ہے، سب سے زیادہ تم کیا سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ تمہاری کامیابی کیا ہے؟ میرے اکاڑا کے نوجوانوں سنو، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ میں نے، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے پاکستانی قوم کو شعور دیا، سوچ دی، حوصلہ دیا کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو. کہ میں نے قوم کو ایک آزاد قوم بنانے کی کوشش کی اور لوگ جاگ گئے. میں اس لیے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. کسی نے کہا کہ جی اگلا، پہلے بھی یہاں لوگوں نے تقریریں کی اور وہ وزیر اعظم بن گئے، تو عمران خان آپ بھی وزیر اعظم بن جائیں گے. میں آج آپ سب کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کتنے وزیر اعظم آئے، کتنے گئے، کتنوں کو اللہ نے اتنی عزت دی جو آپ نے مجھے عزت دی ہے. وزیر اعظم نہ بھی بنوں، لیکن کم از کم میں جب اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اپنے اللہ کو یہ کم از کم کہہ سکوں گا کہ اللہ، میں نے اپنی قوم کو ان کے حقوق کے لیے جگانے کی پوری کوشش کی. میں پچھلے جلسے میں ابن خلدون کی بات کر رہا تھا. نوجوانوں خاموشی سے میری بات سننا، تھوڑی دیر کوئی نعرے نہیں. ابن خلدون مسلمانوں کے لیے ایک اتنا بڑا انسان تھا، عالم تھا، جس کو ساری دنیا مانتی ہے. اس کا جو فلسفہ تھا کہ قوم کیسے اوپر جاتی ہے اور کیسے نیچے آتی ہے. جانتے ہو اس نے کیا کہا کہ قوم اوپر کیسے جاتی ہے؟ جانتے ہو؟ سنو ذرا نوجوانوں، یہ غور سے سنو، کیونکہ اس قوم نے ابھی اوپر جانا ہے. انشاءاللہ یہ بہت عظیم قوم بنے گی انشاءاللہ. یہ نوجوانوں، مجھے پتا ہے آپ کو فکر ہے نوکریوں کی، بے روزگاری کی انتہا ہے، مجھے پتا ہے. لیکن میرے نوجوانوں یاد رکھو، یہ ایک بڑی عظیم قوم بننے جا رہی ہے. لیکن پھر سے ابن خلدون نے کہا کہ قوم اوپر کیسے جاتی ہے؟ پیسے سے نہیں جاتی. ایک تکڑی فوج ہو تو تب نہیں جاتی. قوم اوپر تب جاتی ہے جتنی زیادہ ایک قوم انصاف کے لیے جدوجہد کرتی ہے. ابن خلدون نے کہا وہ اوپر چلی جاتی ہے. اور جب وہ نیچے کب آتی ہے؟ جب وہ انصاف سے پیچھے ہٹ جاتی ہے. اور جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا.
اگر پاکستان یہاں نیچے ہے، آج ہمارا پرائم منسٹر بیکاریوں کی طرح آئی ایم ایف سے پیسے مانگتا ہے، قرضے لے رہا ہے، قرضے واپس کرنے پہ آپ سب کو 1,01,000 روپے کا ہر پاکستانی کو مقروض کر دیا اس نے، بھیک مانگ مانگ کے، قرضے لے لے کے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے، ظلم کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے۔ اور ابن خلدون ایک اور بات کہتا ہے، اس نے کہا کہ مجھے ان شہریوں سے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ سنو نا نوجوانوں، چھوڑو یہ اس کو، ڈرون کو، ادھر دیکھو۔ ابن خلدون نے کہا، اور نوجوانوں یہ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا مجھے ان لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت ہے جو دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم وہ عورتوں اور بچوں پہ ظلم ہوتے ہو دیکھتے ہوئے کیوں نہیں کچھ کرتے؟ تم میرے نوجوانوں، میں آج اکاڑا آیا ہوں صرف اشرف سونا کا الیکشن لڑانے کے لیے نہیں، میں آج اس لیے آیا ہوں، میں آپ کو ایک بڑی تحریک کی تیاری کروا رہا ہوں جو کہ اس ملک کو ایک عظیم قوم بنائے گا۔ دھرتی سے فصلی بٹیروں کو بھگائیں گے، ظالموں کو، چوروں کو، لٹیروں کو بھگائیں گے، پورا کریں گے سب نقصان، تم دیکھنا میں نوجوانوں، میں ساری دنیا دیکھی ہے، کرکٹ کھیلتا تھا، ساری دنیا جاتا تھا، میں نے تعلیم باہر لی اور میں نے حقیقی جمہوریت کو چلتے دیکھا ہے۔ آج اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور اگر آپ آج برطانیہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، تو کیا فرق ہے؟ نوجوانوں کیا فرق ہے؟ آپ کبھی اپنے رشتہ داروں سے پوچھیں جو یورپ یا برطانیہ میں نوکریاں کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ کیا فرق ہے پاکستان اور مغرب میں؟ خوشحال ملک ہیں، خوشحالی ہے وہاں، فرق یہ ہے کہ ادھر انصاف کا نظام ہے، وہ اللہ میں بھی نہیں مانتے، ان کے زیادہ تر لوگ اللہ میں نہیں مانتے نوجوانوں، لیکن اللہ کی برکت ہے ان قوموں کے اوپر، خوشحالی ہے، کیونکہ ان کے ملکوں میں انصاف ملتا ہے، حقوق ہیں، وہاں یہاں اقلیتیں ہیں، اکاڑا میں پوچھیں اقلیتوں سے کہ ان کو انصاف ملتا ہے، یا پوچھیں کسانوں سے کہ آپ کو انصاف ملتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ تھانوں میں انصاف ملتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ تعلیمی انصاف ہے؟ امیر کے لیے انگلش میڈیم، بیچارہ عام آدمی کا بچہ اردو میڈیم، سکولوں کے اندر ٹیچر نہیں، دیواریں ٹوٹی ہوئی، ٹوائلٹس ہے نہیں، اور شباز شریف دانش سکول بنا رہے ہیں، اگر وہ دانش سکول نہ بناتے تو 21,000 سکولوں کی دیواریں اور ٹوائلٹ بن سکتے تھے جو نہیں ہیں۔ یہ ہے نا انصافی کہ امیر کے لیے ایک قانون، غریب کے لیے دوسرا، طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا، طاقتور
हर नाजायज काम कर सकता है और कमजोर कोई जायज काम नहीं करवा सकता पाकिस्तान में। तो मैं नौजवानों आपके पास इलेक्शन के लिए नहीं आया, सिर्फ आपकी तैयारी करवाने आया हूं कि एक जालिम निजाम का मुकाबला करें, जुल्म के सामने सर ना झुकाएं। ये जो नाइंसाफी है, पहले तो मैं किसानों के ऊपर आता हूं। साथ हिंदुस्तान है, बीच में बाउंड्री, इधर पाकिस्तान का पंजाब, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का पंजाब। हिंदुस्तान के किसान को 97 पैसे यूनिट बिजली पड़ती है ट्यूबवेल पे, और यहां कितनी पड़ती है? 10.5 रुपए यूनिट। कैसे मुकाबला करेगा पाकिस्तान का किसान हिंदुस्तान के किसान से? उनकी खादें सब्सिडाइज की जाती हैं, सस्ती दी जाती हैं। यहां अच्छा मियां साहब ने तहरीके इंसाफ का हाफिजाबाद में जलसा देखा, डर गए। मियां साहब बड़ी जल्दी डर जाते हैं। खौफ में आके किसान पैकेज दे दिया, क्योंकि आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहा था। तो पहले तो किसान पैकेज 14 नुकात जो किसान पैकेज में थे, 9 तो ये अनाउंस कर बैठे थे पिछले बजट में। पहले तो ये धोखा। फिर इन्होंने कहा कि खाद हम सस्ती करेंगे, आधी कीमत फेडरल गवर्नमेंट देगी, आधी सूबाई गवर्नमेंट देगी। सूबाई हुकूमतों से पूछा ही नहीं। मुझे पता है कि ना सिंध, ना बलूचिस्तान और ना पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों के पास पैसा रह गया देने के लिए खादों के ऊपर। उनके पास तो पैसा ही नहीं है बजट पास। तो किससे झूठ बोला जा रहा है? मियां साहब थोड़ी देर तो आप सबको पागल बना सकते हैं, लेकिन आज तक सारा वक्त कोई भी सारी अवाम को पागल नहीं बना सका। मासूम सी शक्ल बना लेते हैं। देखें इमरान खान मेरे खिलाफ कितनी बातें करता है, पता ही नहीं हूं। मैं तो इमरान साहब कहता हूं, और नीचे 4-5 भौंकने वाले रखे हुए हैं जो हर किस्म की गलीज बातें करते हैं। पैसों के इवज नहीं बेचना ईमान को। मियां साहब खुदा के वास्ते ये मुनाफिकत छोड़ो। अगर इमरान खान को कुछ कहना है खुद कहो। ये चमचों को, दरबारियों को, वो जो रंगबाज सियालकोट में रखा हुआ है बुजदल, इनसे ना इमरान खान को गालियां पड़वाओ। कुछ कहना है तो खुद कहो। जो मैं आज आपको कहता हूं कि मियां साहब आप पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी हैं। मैं कहता हूं आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। मैं कहता हूं आपने टैक्स की चोरी की है। साफ कह रहा हूं आपको। 3 सालों में चौधरी इत्तेजाज हसन सेनेटर ने सेनेट के अंदर कहा कि 94 से लेकर 97 तक 3 सालों में आप जानते हैं नवाज शरीफ ने कितना टैक्स दिया? 470 रुपए। शर्म करें मियां साहब, लोग भूखे मर रहे हैं। अवाम पे जीएसटी, डीजल के ऊपर 50% जीएसटी, डीजल पे 50% जीएसटी। कभी किसी ने इतना महंगा नहीं किया। इंटरनेशनली तेल की कीमत नीचे आती है। जब ये नून लीग आई थी तो $110 का पेट्रोल की कीमत थी। आज तेल की कीमत $44 है।
لیکن عوام کو جبکہ باقی ملکوں نے 70% کم کی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت، ہمیں صرف 35% کم کی گئی. یہاں باقی پیسہ کھا گئے، آپ عوام کا پیسہ کھا گئے. نیپرا بجلی کی قیمت دگنی کر دی آپ نے. آپ سے تو آصف زرداری بہتر تھا. میں یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کہوں گا کہ نواز شریف آپ سے تو آصف زرداری بہتر تھا. آپ نے آگے بجلی کی قیمت دگنی، 615 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ، لوڈ شیڈنگ بھی ادھر کی ادھر، لوڈ شیڈنگ بھی ادھر کی ادھر. آپ تو خیر اوکاڑا میں جانتے ہیں کتنی بجلی آپ کو ملتی ہے. قیمت بھی دگنی، بجلی بھی نہیں. آصف زرداری تو 480 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گیا تھا، آپ نے تو 615 ارب روپے کی ڈیٹ کر دی ہے. تو کیا کمال کیا آپ نے؟ بس قرضے لے رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا قوم کو 2 میٹرو کی ضرورت تھی 150 ارب روپے کی؟ کیا قوم کو، نوجوانوں کو اسکولوں کی ضرورت تھی؟ نوجوانوں، ہسپتالوں کا حال دیکھو جا کے، ایک بستر پہ 4 مریض پڑے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں ہے. 2.5 کروڑ پاکستانی بچہ اسکولوں سے باہر ہے. ہر 20 منٹ پہ ایک خاتون مرتی ہے ڈلیوری کے اوپر. 2.5 لاکھ بچہ مرتا ہے گندا پینے کی بیماریوں سے. اور یہ میٹرو بنائی جا رہی ہے. احمد آباد میں میٹرو بنتی ہے، 1 کلومیٹر کی قیمت $3 ملین. لاہور میں میٹرو بنتی ہے، 1 کلومیٹر کی قیمت $11 ملین. اسلام آباد میں میٹرو بنتی ہے، 1 کلومیٹر کی قیمت $20 ملین. اس کو چوری کہتے ہیں، ڈاکہ کہتے ہیں. نندی پور میں جو کیا ہے، شہباز شریف نے کہا جی مجھے دے دو میں ٹھیک کرتا ہوں. تصویریں، کروڑوں روپے کے اشتہار. 5 دن چلا نندی پور کا پاور سٹیشن اور بند ہو گیا. 22 ارب روپے کا جو بننا تھا 84 ارب روپے پہنچ گئے اور ابھی تک نہیں بنا. اسلام آباد میں نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے. اسلام آباد میں نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے جو 37 ارب روپے میں بننا تھا. اس کی قیمت پہنچ گئی ہے 100 ارب روپیہ. یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ پیسہ قوم کا ہے. 6ٹھی دفعہ پنجاب میں باری، 3ری دفعہ وزارت عظمیٰ. اس تجربے کا کیا فرق پڑا پاکستانی عوام کو؟ پچھلے الیکشن میں کہتے کہ عمران خان، پی ٹی آئی، ان کو تو تجربہ ہی نہیں ہے. تجربہ تو ہمیں ہے. میاں صاحب، آپ کو اور آپ کے خاندان کو صرف ایک ہی تجربہ ہے کہ اپنا پیسہ کیسے بنایا جائے، پیسہ بنا کے باہر بھیجا جائے. بیٹا 700 کروڑ روپے کے گھر میں رہے لندن. پھر سے سنو، حسین شریف کا لندن میں جو گھر ہے 700 کروڑ روپے کا ہے. پھر سے سنو، یہ وہ ملک ہے کہ آدھی آبادی 10 کروڑ پاکستانی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. یہ وہ پاکستان ہے جدھر آدھی آبادی اپنے قد پہ نہیں پہنچ سکتی پورے، کیونکہ خوراک نہیں ملتی ان کو. اور وہاں آپ کے پیسہ باہر لے کے جائیں، منی لانڈرنگ کریں، اپنا بزنس امپائر بنائیں. اور جب عمران خان کچھ کہے تو معصوم سی شکل بنا کے کہتے ہیں کہ عمران خان مجھے کتنا برا بھلا کہہ رہا ہے، کتنا یہ برا آدمی ہے، مجھے غلط کہہ رہا ہے. کھڑا ہے اب عمران، ٹھیک کرے گا سب کپتان. نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان.
اب نوجوانوں آپ تیار ہو جائیں کہ آپ کا جو کپتان ہے اس نے آج تک کبھی ہار نہیں مانی. آپ تو چھوٹے ہیں, جو آپ سے تھوڑے سے بڑے ہیں اپنے والدین سے پوچھیں کہ جب عمران خان کرکٹ کھیلتا تھا آخری گیند تک مقابلہ کرتا تھا, ہار نہیں مانتا تھا. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو نون لیگ نے 2013 میں دھاندلی کر کے الیکشن جیتا, ان کا خیال تھا عمران خان ہار مان جائے گا؟ 126 دن کا دھرنا دیا, دنیا کے تاریخ میں سب سے بڑا دھرنا. اس کے بعد جوڈیشل کمیشن میں گئے. جوڈیشل کمیشن نے جو کیا, پہلے سے ہی میں نے کہا کہ جو بھی یہ کہیں گے ہم مان لیں گے, لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے جو انویسٹیگیشن کی وہ کچھ اور تھی, فائنڈنگز کچھ اور تھی, رزلٹ کچھ اور نکلا. لیکن اللہ الحق ہے, اللہ نے ہیٹرک کروا دی 3 ٹرائبیونل میں کیسز میں, تینوں میں تحریک انصاف کا موقف سامنے آ گیا. بہت ہو چکی بے ایمانی, بہت ہو چکی منمانی, گیس بجلی اور پانی کی پریشانی بہت ہو چکی, مہنگائی بہت ہو چکی, رسوائی آ گئی, رہنمائی ایک طوفانی, اپنی ذمہ داریوں. اچھا اب 11 تاریخ کو اب سب تیار ہو جائیں, نوجوانوں خاص طور پہ آپ تیار ہو جاؤ. لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہے, لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ اشرف سونا یا عمران خان کے لیے نہیں نکل رہے, آپ نوجوانوں کے مستقبل کے لیے نکل رہے ہیں, ایک نئے پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں جس کی بنیاد عدل اور انصاف پہ رکھی جائے گی. ہمارا جو پاکستان ہوگا نیا پاکستان ہوگا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, یہ میرا وعدہ ہے کہ کبھی اقتدار میں آ کے عمران خان ایک بھی آپ کا پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرے گا. نواز شریف کی طرح نہیں کہ 777 جہاز 10 دنوں کے لیے 25 کروڑ روپے کا آپ کو نقصان کرایا اس نے. کبھی نہ سمجھنا کہ عمران خان آپ کے ٹیکس اپنے اوپر خرچ کرے گا, کیونکہ میں اللہ کو جواب دوں, اللہ سے ڈرتا ہوں, اپنی آخرت کی فکر ہے, اس لیے تو موت سے نہیں ڈرتا.